عوام کے بنیادی مسئلوں مثلاً گیس، پانی، بجلی، مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کیا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے گڑھی خدا بخش میں تقریر کرتے ہوئے ان پر روشنی نہیں ڈالی، کیونکہ اب ان کو یعنی چیئرمین صاحب کو اور بہت سے مسئلے درپیش ہیں۔ یہ مسئلے تو عوام کو ہر دور میں درپیش ہوتے ہیں، مگر چیئرمین تو کسی دور میں ہوتا ہے۔ زرداری صاحب نے چیف صاحب سے سوال کیا کہ بی بی کے کیس کا کیا ہوا؟ اب سے آگے بی بی کا کیس چیف صاحب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش عدالتیں ان کے اختیار میں ہوتیں، یقیناً پھر اس ملک کے تمام مسئلے حل ہو جاتے۔ بی بی کی برسی پر کافی لوگوں نے خودکشی کی بھی کوشش کی، وجہ اس کی بھوک اور افلاس بتائی جاتی ہے۔ صدر صاحب عوام کی حالت پر توجہ دیں، اداروں کو تباہی سے بچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اداروں کی لوٹ مار اور تباہی کی اگر آپ ذمہ دار نہیں تو کون ہے؟ اگر یونین اداروں کو تباہ کر دیتی ہے تو پھر آپ کی ضرورت کیا ہے؟ عوام کی حالت بری ہے اور پچھلے 4 سال ان پر کٹھن گزرے ہیں۔ نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، صرف نیرو چین کی بنسری بجا رہا ہے۔ ظالم چونکہ پکڑ کے خوف سے بری ہیں، قانون سے بالا تر جاگیردار آزاد ہیں، ان کی موجیں ہیں۔ ان کی گاڑیاں آئے روز لوگوں کو کچل رہی ہوتی ہیں۔ غلط پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں کن کی ہوتی ہیں؟ موٹر وے پہ چلان اب کم ہو گئے ہیں۔ یہ بیٹوں کی گاڑیاں 150 کلومیٹر پر بھاگ رہی ہیں۔ فلیگ والی گاڑی بھی 150 کلومیٹر پر بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یقیناً کیا ملک ہے! طوطا طوطی اڑتے ہوئے جا رہے تھے، ایک تباہ حال برباد بستی کے ایک درخت پر رات گزارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ طوطے نے طوطی سے پوچھا، یہ بستی آخر کیوں برباد ہوئی؟ طوطی نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر الو بولا ہے، اس لیے یہ بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ الو کے بولنے سے بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ قریب ہی الو صاحب بھی سو رہے تھے، سن کر مستعد ہو گئے، کہنے لگے یہ خیال غلط ہے اور صبح اس کا ثبوت بھی مل جائے گا۔ صبح جب طوطا اور طوطی جانے کے لیے رخصت ہونے لگے تو الو صاحب نے طوطی کو دبوچ لیا اور دعویٰ داغ دیا کہ طوطی اس کی بیوی ہے۔ طوطے صاحب بہت پریشان ہوئے، ظاہر ہے کہ الو قد کاٹ میں مضبوط ہے۔ طوطے صاحب عدالت میں پہنچے۔ عدالت کے ججوں نے بینچ بنایا۔ بینچ نے کافی غور و خوض کے بعد، چونکہ الو ان کا گرائیں تھا، فیصلہ کر دیا کہ طوطی الو کی بیگم ہے۔ طوطے کے تمام دلائل رد کر دیے گئے۔ طوطے میاں جب جانے لگے تو الو نے طوطے کو بلایا اور کہا، آئندہ ایسا مت کہنا، بستیاں تباہ ہوتی ہیں ایسے انصاف سے، نہ کہ الو کے بولنے سے، اور طوطی کو آزاد کر دیا۔ آقا کا فرمان ہے، اگر تو اولاد سے عزت چاہتا ہے تو ان میں انصاف کر۔ چرچل کہا کرتا تھا، برطانیہ مفتون نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں کی عدالتوں میں انصاف ہے۔ یہاں عدالتوں پر حملے ہو چکے ہیں۔ حملے کرنے والوں کی ذہنی استعداد غنڈوں والی تھی۔ اگرچہ اس میں ملوث سارے لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، ملک میں عدالتوں کو کبھی پھلنے پھولنے نہیں دیا گیا۔ جج ارشاد نے مشرف کو 3 سال حکومت عنایت کر دی بغیر کسی قانون کے، مگر جسٹس افتخار چودھری کی ناں نے ملک حکومت کی چولیں ہلا دیں۔ چودھری نے پرچم عظیم کو ہر حالت میں بلند رکھا۔ چودھری کا انکار ننگی تلواروں کے سامنے تھا۔ اس کے سامنے وردی سجائے آمر مطلق تھا، جس کے گھر میں یہ ڈرامہ جاری تھا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ نہ آسمانوں تک جا پہنچی اور آسمان سے مشرف کے زوال کے فیصلے صادر ہو گئے۔ آج اس کے دوست بھی ملک سے بھاگے پھر رہے ہیں۔ جابر سلطان کے سامنے جو نہ نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ عشق عدل سے تھا سرکش و بے باک تیرا، قلعے چیر گیا نالہ بے باک تیرا۔ تھی مہربانوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، باہر والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ جھکنے سے بھی بہرا یہ چیف کیسا ہے، چپ مگر گستاخ یہ عدالت کا مکین کیسا ہے۔ پورے ملک کی نگرانی جن کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہے، عدالتوں کا اپنا کام ہے۔ بہرحال چیف صاحب زندہ باد۔ چیف صاحب گلیے مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔
اظہاریے بتا رہے ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی عوامی حمایت سے محروم ہو چکی ہیں۔ عمران خان کی سیاست کامیاب ہے کیونکہ یہ سیاست ہے ان مسائل کو حل کرنے کی جو کہ عوام کو درپیش ہیں، جن پر یہ پارٹیاں 3 سال سے خاموش تھیں۔ عمران کو میڈیا بھی اسی لیے سپورٹ کر رہا ہے۔ پچھلے کئی برسوں کی میڈیا کی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہونے والی ہے۔ عوام میں شعور بیدار کرنے میں میڈیا کا اپنا کردار ہے۔ جس طرح عدالتوں کی بحالی میں وکیلوں اور میڈیا کا کردار تھا، اب ووٹ چھینا نہیں جا سکے گا، کام کرنا پڑے گا۔ ہاں، فصلیوں اور جعلی ڈگری والوں کو عمران سے دور رکھنے کے لیے ایک اور پریشر گروپ ہونا چاہیے۔ یہ وقت ہے جگوں کو دور رکھنے کا۔ وزیراعظم و کابینہ ذمہ دار ہیں کہ ملک کے معاملات کو دستور کے مطابق چلائیں۔ ہر ادارے کے محکمے کا ذمہ دار وزیر ہوتا ہے، جس کا بنیادی کام ہی اداروں کی نگرانی کرنا ہے۔ وہ باقاعدہ اس کا حلف اٹھاتا ہے کہ وہ نگرانی کے عمل میں حصہ لے گا، ہر طرح کی کرپشن سے محکمے کو پاک و صاف رکھے گا۔ اس طرح وہ ملک اور قوم کی خدمت کرے گا۔ مگر جو عدم پرکشش وزارتوں کے حصول میں نظر آتا ہے، اس سے ان کی نیتوں و حلف کی پاسداری کا جذبہ ابتدائی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بننے والی کابینہوں میں یہ چیز مشترک ہے، اکثر منتخب اور غیر منتخب وٹیرے اور کچھ استعماری قوتوں کے نمائندے ان حکومتوں میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ وزیر اپنے سیکرٹریوں کی مدد سے محکموں کے امور چلاتے ہیں۔ یہ سیکرٹری ان کو پہلے دن سے شیشے کے جال میں اتار لیتے ہیں۔ سیکرٹری جن کا دعویٰ عوام الناس کی خدمت تھا، وہ ان وزیروں کی، ان کے گھروں کی اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال میں جٹ جاتے ہیں۔ کچھ سیکرٹری شاید ایسے نہ ہوں، مگر اکثر صورتحال ایسی ہی ہوتی ہے۔ اکثریت ان کی مغرور لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پورے ملک کی باغ ڈور انہی کے ہاتھوں میں ہے، مگر اب وقت آ چکا ہے کہ اکڑ کے اس سریے کو جو ان سیکرٹریوں کی کمر اور گردن میں پڑا ہوا ہے نکالا جائے، اور ان کو وہ سبق یاد کرایا جائے کہ ان کو عوام کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، نہ کہ عوام کا خون نچوڑنے کے لیے، اور جس میں انہیں خوف ہو کہ وہ نہ صرف قابل مواخذہ ہیں بلکہ ان کا بھی احتساب ہوگا۔ وزیر صاحب سیکرٹریوں کے کاموں کو چیک کریں اور اسے اگلے قدم کے طور پر محکموں کے امور پر نظر رکھیں۔ پچھلے 20 سال سے نگرانی کا عمل رکا ہوا ہے۔ بڑے افسروں کے پاس عوام الناس کی رسائی نہیں ہونے دی جاتی۔ یہ افسر اپنے گالوں کو پھلا کر بیٹھتے ہیں، زمینوں پر اکڑ کر چلتے ہیں، جیسے شاید زمینوں کو وہ پھاڑ دیں یا آسمان کی بلندیوں سے پرے نکل جائیں۔ ان کا رہن سہن ان کی آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اب عوام حاکم ہیں، جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ حکومت کرنے دو ورنہ جمہوریت گر جائے گی۔ آج کل پاکستان میں موسمی سیاسی پرندے پارٹیاں بدلتے پھر رہے ہیں۔ عوام ان شکروں اور جنگلیوں کو پہچانے، اپنے غلیلیں پتھر اٹھا لیں، ان فصلیوں کو کہیں نہ بیٹھنے دیں۔ اس طرح یہ بھیڑیا واپس اپنی کچھاروں میں بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سرکاری دفتروں کا ماحول کیوں اتنا گندا ہے اور کسی صاحب اختیار کو نظر بھی نہیں آتا؟ صفائی کا تمام فنڈ کھا لیا جاتا ہے، اس کا احتساب کون کرے گا؟ وزیروں اور افسروں کی اولادوں کا حال بھی کچھ کم اچھا نہیں، وہ بھی کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم کر اپنی فرعونیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ قتل اور اغوا کے الزامات کی بھی زد میں ہیں۔ کچھ چودھری نادانی میں کٹ کھا کر ملک بدر بھی ہوئے تھے۔ سرکاری اداروں میں لوگ مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا کہ ڈی اے، ایچ ڈی اے، ایکسائز اور ٹیکسیشن، پولیس کے محکموں کی حالت کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل ملز کیوں ان حالات میں ہیں؟ وزیروں، سیکرٹریوں کا محاسبہ کرنا، ان کی نگرانی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان تمام محکموں کی بھی جو تمہارے ماتحت ہیں۔ ان کی رشوت میں تم بھی شریک ہو اگر روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، چاہے جو بہو دستار کے حامل ہی کیوں نہ ہو یا پھر سوٹڈ بوٹڈ ہو۔ یاد رکھیے، جس جگہ رشوت کا دورہ ہوگا وہاں سیکورٹی اور سیفٹی نہیں ہو سکتی۔
اس ملک کا دفاع نہیں ہو سکتا جہاں لوگوں کو اپنے مفادات ملک سے زیادہ محبوب ہوں۔ اس کی آزادی کو خطرات لاحق ہیں۔ یاد رکھیے، جمہوریت لوٹ مار کی آزادی کا نام ہے، بلکہ ایک منظم نگرانی کا عمل زندہ کرنے کا نام ہے۔ اس میں لوٹ مار کی گنجائش نہیں، اسی لیے لٹیروں کو بھاگنا پڑتا ہے۔